اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، شب عاشور ہے اور فرزند علی زہرا کا لال ایک رات کا مہمان ہے۔ شب عاشور وہ رات ہے کہ جس رات سید الشہداء علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ لشکر یزید سے مہلت مانگی ایک رات کی، اور اس رات میں بہت کچھ ہوا، اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم سید الشہداء علیہ السلام کے ان قیمتی لمحات کو، اس قیمتی شب کو، اس قیمتی رات کو آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ رات کیسے گزاری۔ یہ پوری رات ہی اہل بیت علیہ السلام کی مصائب کی رات ہے، مصیبتوں کی رات ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں بسر کیا۔ سب سے پہلا حصہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اصحاب و اپنے انصار کے ساتھ گزارا۔ دوسرا حصہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ گزارا، اور تیسرا حصہ سید الشہداء علیہ السلام نے تنہائی و عبادت پروردگار علیہ السلام میں گزارا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس رات کے لیے لشکر یزید کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے رب سے راز و نیاز کر سکیں، اپنے اللہ سے دعا و مناجات کر سکیں۔ اس طرح سید الشہداء علیہ السلام کو اس ایک شب میں عبادت کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ سب سے پہلا حصہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے جان نثارو، تم سے زیادہ فرما بردار، تم سے زیادہ اطاعت گزار اور تم سے زیادہ نیک اصحاب میرے علم میں نہیں ہیں، میں نے نہیں دیکھے۔ اب اس سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، اوصیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، اور سید الشہداء اپنے انصار سے فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ نیک، تم سے زیادہ باوفا اصحاب میرے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ نے میرے نانا رسول اللہ کو بھی اتنے باوفا اصحاب نہیں دیے جتنے خدا نے مجھے دیے ہیں۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز آخرت تمہیں جنت عطا کروں گا، لہٰذا ہو سکے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ سید الشہداء علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ میں کل شہید کر دیا جاؤں گا، میں کل مارا جاؤں گا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اگر جانا چاہتے ہو تو چراغ بجھاتا ہوں اور جس نے جانا ہے اٹھ کے چلے جاؤ۔ سید الشہداء علیہ السلام چراغ بجھاتے ہیں
اور کچھ لحظے انتظار فرماتے ہیں۔ انتظار فرمانے کے بعد جب دوبارہ چراغ جلایا جاتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ تمام اصحاب وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اتنے میں جوش میں آ کر عباس ابن علی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مولا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ آپ کے بعد زندہ رہ کے زندگی گزارے؟ خدا کی قسم یہ زندگی ہمارے لیے موت سے زیادہ بدتر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ مر جائیں اور ہم آپ کے بعد زندگی گزاریں، زندہ رہیں۔ ہر ایک ہاشمی جوان میں ایک عجیب ہی ولولہ اور جذبہ موجود تھا۔ ہر ایک کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام سے وفا اور فرما برداری کا عہد و پیمان کر رہا تھا۔ عزادارو، سید الشہداء علیہ السلام نے ہر ایک کو اپنی کرامت امامت کے ذریعے میدان کربلا میں اس کی شہادت کی جگہ بھی دکھائی اور جنت میں اسے اس کا مقام بھی بتایا۔ یہ اپنے انصار کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کا وقت تھا۔ اس کے بعد امام خیمے میں گئے اور زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کے ساتھ چند لحظے بسر کیے۔ وہ لحظے کیسے بسر کیے؟ زینب اولیاء کے پاس بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ اے بہنا، فلاں صندوق سے میرا ایک پرانا لباس نکال کر دے دینا۔ زینب اولیاء وہ لباس لاتی ہیں اور سید الشہداء وہ لباس لینے کے بعد اس کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ جب جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کرتے ہیں تو زینب اولیاء پوچھتی ہیں کہ اے بھیا، آخر اس لباس کو کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اے بہن، کل جب میں شہید ہو جاؤں گا، کل جب میں قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ لعین میرے بدن پر لباس بھی رہنے نہیں دیں گے۔ مزادارو، جب سید الشہداء کی شہادت کی خبر زینب اولیاء سنتی ہیں تو سن کر ایک بین کرتی ہیں، واہ علیہ، واہ حسینہ، کہہ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب زینب اولیاء بے ہوش ہوتی ہیں، کچھ دیر بعد امام ہوش میں لاتے ہیں۔ ہوش میں لا کر زینب اولیاء کو بٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے بہنا، تم تو بہت جلدی ہار مان گئی، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابھی تو تمہیں عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھنے ہیں، ابھی تو تمہیں حسین کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھنا ہے، ابھی تو تمہیں بیویوں کے سروں سے چادریں اترتی ہوئی دیکھنی ہیں۔ اے بہنا، اتنی جلدی ہمت مت ہارو، کیونکہ میرے بعد اس قافلے کی سالار تم ہی ہو، عباس کے بعد اس قافلے کی سالار تم ہی ہو۔ عزادارو، سید الشہداء کی یہ بات سننے کے بعد زینب اولیاء خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی بھی زینب اولیاء بے ہوش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ٹلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی کا گلا کٹتے دیکھتے ہوئے بھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ عزادارو، یہ شب عاشور کا وہ تلخ منظر تھا کہ جب زینب اولیاء حسین ابن علی کو قریب لائیں اور گردن پر بوسے دے رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں کہ اے بھیا، یہ بابا علی کا بوسہ ہے، اے بھیا یہ ماں فاطمہ کا بوسہ ہے، اے بھیا یہ میں زینب کا بوسہ ہے۔ وہ گلا جو کل روز عاشور کٹنے والا ہے، اس پر بوسے دیے جا رہے ہیں۔ عزادارو، یہی منظر اس وقت بھی تھا کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نکلے میدان کربلا کی طرف تو زینب اولیاء بار بار گلے اطہر سید الشہداء پر بوسے دے رہی تھی۔ مومنین کرام، بہت مشکل شب تھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ سب کو پتہ تھا کہ کل شہید ہو جانا ہے۔ یہ جو لحظے تھے خیمے میں، ان میں زینب اولیاء نے امام علیہ السلام سے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کو امام کے انصار نے در پردہ سن لیا۔ جملہ کیا تھا؟
کہ بہن اپنے بھائی سے فرما رہی ہے کہ اے بھیا، کل آپ اکیلے شہید ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انصار آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں یہ اصحاب ہمیں میدان کربلا میں تن تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عزادارو، امام کے ایک جانثار نے یہ جملہ سن لیا اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، لگتا ہے کہ زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں۔ سب کے سب اسی حالت میں خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور سید الشہداء کو باہر بلا کر فرماتے ہیں کہ اے مولا، آپ اذن دیں تو ابھی کے ابھی اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ امام نے وجہ پوچھی کہ کیوں اتنا بے چین ہو کر آئے ہو؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ زہرا کی بیٹی کو ہم پر اعتبار نہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، تم ہی میرے با وفا اصحاب ہو۔ یہ لحظہ گزرا۔ مومنوں، ایک وقت ایسا آیا روز عاشور کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے میدان کربلا کی طرف رخصت ہونا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جہاد پر جانا تھا، تمام اصحاب شہید کروا چکے، تمام اصحاب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے، سید الشہداء تیار ہو رہے ہیں۔ مومنین کرام، یہ کیسا لحظہ تھا کہ کربلا کے ہر شہید کو عباس ابن علی نے تیار کیا یا حسین ابن علی نے تیار کیا، لیکن زہرا کا بیٹا جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی لباس پہنانے والا موجود ہے، نہ کوئی گھوڑے پر سوار کروانے والا موجود ہے۔ مومنین کرام، آج حسین گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، پہلے دائیں اکبر کھڑے ہوتے تھے، بائیں عباس کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج حسین کی مظلومیت دیکھیے، حسین ابن علی کو گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا چل نہیں رہا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو بھی خستہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بھی تھکا ہوا ہے، دن بھر سے میرے ساتھ میدان سے لاشیں لا لا کے تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بھی پیاسا ہے، لیکن یہ آخری اذن ہے تیرے مولا کا کہ مجھے کسی طریقے سے میدان میں پہنچا دے، اس کے بعد تیری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ مومنوں، گھوڑا اب بھی نہیں چل رہا۔ امام نیچے اترتے ہیں اور گھوڑا مسلسل اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام گھوڑے کی ٹانگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہے جو گھوڑے سے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، میں نے کیا دیکھا ہے کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو، امام علیہ السلام جناب ثقیلہ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر گلے لگاتے ہیں، بچی کو خاموش کرواتے ہیں اور جناب زینب اولیاء کے حوالے کرتے ہیں۔ امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو آہستہ آہستہ مقتل کی طرف چلانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پیچھے سے کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پیچھے نگاہ دوڑاتے ہیں تو زینب اولیاء گھوڑے کے پیچھے چلتی چلتی آ رہی ہیں۔ مومنوں، حسین ابن علی بی بی کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں کہ بہن زینب، میں نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں خیام سے باہر نہیں آنا۔ بھائی کی یہ بات سن کر بی بی زینب خیمے در خیمہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امام گھوڑے کو چلانا شروع کرتے ہیں، پیچھے سے صدا دیتی ہیں، محل المحلہ یبنا زہرا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، اے میرے ماں جائے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، اپنا آخری دیدار تو کرواتے جاؤ۔ امام میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں تو جا کر لشکر اشقیاء کو خطاب کرتے ہیں، آخری خطاب حسین ابن علی کا۔ لشکر اشقیاء سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی ڈھالوں سے اور نیزوں سے شور مچا رہے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں میری بات سننے نہیں دے رہی۔
लुकमाए हराम और नुतफ़ा हराम, जब ये दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो जाएं कभी भी हक को सुन नहीं सकती। ज़हरा का बेटा चल पड़ा, लश्कर अश्किया की तरफ ज़हरा का बेटा चल पड़ा। ये आखिरी जंग है, ये आखिरी शहीद हैं मैदान करबला के। इमाम जाते हैं और अपनी तलवार से लश्कर अश्किया पर वार करना शुरू करते हैं। जिस तरफ भी वार करते हैं हज़ारों की तादाद में लईन वासिल जहन्नुम हो जाते हैं। फिर एक तरफ वार करते हैं, ज़हरा का बेटा जब वार करता है तो अली की याद दिला रहा है। ऐ मोमिनीन कराम, जब उम्र साद ये मंज़र देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, ऐलान करता है कि हुसैन को इस तरह काबू मत करो। मोमिनीन कराम, 6000 तीर हुसैन इब्न अली पर बरसा दिए जाते हैं और हुसैन इब्न अली घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ जाते हैं और आकर सर सजदे में रखते हैं और अपने रब को बारगाह रब में दुआ करके फरमाते हैं, तस्लीमन ले अमरी राज़ियन ले कज़ाई, तेरे हुक्म पर तस्लीम हूँ, तेरी कज़ा पर राज़ी हूँ। मोमिनीन कराम, इतने में शिमर लईन आता है और आकर क्या करता है, सैयदुश्शुहदा की पुश्त पर पाँव रखता है। उधर से ज़ैनब उलिया ये मंजर देख रही हैं और रो रो कर फरियाद कर रही है, वाह अलिया वाह हुसैना, ए उम्र साथ देख तो रही, इस लईन ने अर्श खुदा पर पाँव रख दिया है। मोमिनीन कराम, इस खंजर निकालता है और पसे गर्दन कुंद पर खंजर चलाना शुरू करता है और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से यही जुमले अदा हो रहे हैं, तस्लीमन ले अमरी ला राज़ियन ले कज़ाई। खंजर चलाना शुरू करता है और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर लेता है। मोमिनीन कराम, ज़ैनब उलिया सदा बुलंद करती हैं, वाह अलिया वाह हुसैना, अल्लाह लानतुल्लाह।